آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سر سید احمد خاں کا ایک مختصر تعارف کرائیں گے۔ سر سید کا نام آپ کے لیے نیا نہیں ہے اور سر سید کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سید احمد خاں دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سید احمد نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا۔ سید احمد خاں ان کا نام تھا۔ دہلی میں ایک عزت دار معزز گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی اور اس زمانے کے جو اہل کمال لوگ تھے یعنی جو باکمال اور ہنرمند لوگ تھے، ان لوگوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا، فائدہ حاصل کیا۔ 1839 میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی اور مختلف مقامات پر کام کیا۔ 1862 میں جب وہ غازی پور میں تھے، انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ مختلف علوم، خاص کر سائنس کے علوم کا مطالعہ کیا جائے اور ان کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے۔ دیکھیے، علوم علم کی جمع ہے۔ اچھا، یہاں کیا کہتے ہیں کہ جب وہ سوسائٹی انہوں نے بنائی، سائنٹیفک سوسائٹی ایک بنائی تھی جب وہ غازی پور میں تھے، اس سوسائٹی کا مقصد کیا تھا؟ اس سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ جو مختلف علوم ہیں ان کو اسٹڈی کیا جائے اور خاص طور سے سائنسی علوم کو اسٹڈی کیا جائے اور ان علوم کو ہندوستانی عوام میں عام کیا جائے، یعنی ان کو سمجھایا جائے، انہیں سکھایا جائے، انہیں پڑھایا جائے۔ کیونکہ دیکھیے، جس وقت کا یہ ذکر ہے، اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندوستانی ظاہر ہے ایک تعلیم کی کمی کی وجہ سے پچھڑتے چلے جا رہے تھے، وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ تو جو رہنما تھے ہمارے، انہوں نے یہی سوچا کہ کسی طرح سے لوگوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ سر سید کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور سر سید نے یہ سوسائٹی قائم ہی اس لیے کی تھی تاکہ ہندوستانیوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کر سکیں، کیونکہ ہندوستانی عوام میں تعلیم کی بہت کمی تھی اور لڑکیوں کو تو بالکل ہی تعلیم نہیں دی جاتی تھی اس زمانے میں، اور لڑکوں کو بھی تعلیم دی جاتی تھی تو جدید تعلیم نہیں دی جاتی تھی، سائنسی تعلیم نہیں دی جاتی تھی۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنا لوگ غلط سمجھتے تھے۔ وہ اصل میں بہت سیدھے سادھے اور معصوم سے لوگ تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم انگریزی تعلیم حاصل کریں گے تو ہم کرسچن ہو جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے ان کا مطالعہ کرنے کو کہا اور اپنی زبان میں ان کو لوگوں کو عام کرنے کے لیے کہا تاکہ لوگوں تک جدید تعلیم پہنچ سکے۔ 1869 میں سید احمد خاں 1 سال کے لیے انگلستان گئے۔ وہاں سے واپس آ کر انگریزی کے علمی اور سماجی رسالوں کی طرز پر ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالنا شروع کیا۔ جب وہ انگلستان گئے تھے یعنی انگلینڈ گئے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ میگزینس نکلتے تھے تعلیم سے متعلق اور سوسائٹی سے متعلق، تو انہوں نے وہاں سے آنے کے بعد ہندوستان میں بھی ایک رسالہ شروع کیا تہذیب الاخلاق نام سے، اور یہ بہت مشہور بھی ہوا تھا، گھر گھر پہنچتا تھا اور لوگ اس سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اس میں عام طور پر معلوماتی مضامین ہوا کرتے تھے، تعلیم سے متعلق، علم سے متعلق، جدید ٹیکنالوجی سے متعلق۔ انگلستان سے واپس آ کر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1875 میں ایک اسکول کھولا۔ یہ اسکول 1878 میں ماؤنٹن اینگلو اورینٹل کالج اور پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ 1878 میں سید احمد خاں کو سر کا خطاب ملا، اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ان کا نام سید احمد خاں تھا، لیکن انگریزی حکومت نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا، تو اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ سر سید آخر عمر تک قومی کام، کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔
مضامین لکھتے بھی تھے اور کچھ تلاش کر کے مضامین اور ان کو نئے سرے سے ترتیب بھی دیا کرتے تھے۔ ان کی متعدد تصانیف میں آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں۔ دیکھیے ان کی 3 کتابیں ہیں، بہت مشہور ہیں یہ۔ آثار الصنادید ہندوستان کی تاریخی عمارتوں کا ذکر ہے اس میں، اور اسباب بغاوت ہند یہ ایک رسالہ ہے۔ اسباب بغاوت ہند یعنی جو ہندوستان میں 1857 میں بغاوت ہوئی تھی، جس کو عام طور پر کچھ لوگ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی بھی کہتے ہیں، تو اس کی وجوہات اس میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کس وجہ سے ہوئی تھی۔ اور سرکشی ضلع بجنور، بجنور میں ڈسٹرکٹ بجنور میں جو بغاوت ہوئی تھی اس کا ذکر اس کتاب میں ہے۔ ان کے مضامین کئی جلدوں میں مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوئے۔ ان میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں، یعنی سائنس ہے، فلسفہ ہے، مذہب ہے اور تاریخ ہے یعنی ہسٹری ہے۔ سر سید کا ایک مختصر تعارف یہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔